بحث کا آغاز کرتے ہیں. تینوں مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں. میں باقی دو کی اجازت سے فاروق صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن سر آپ سے اگر آغاز کروں. سر اس پر ابھی بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس پر آپ کا موقف کیا ہے, الیکشن کمیشن کا موقف کیا ہے, یا آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کیا غلط کر رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اختلاف رائے کا تو حق ہے. لیکن ابھی میرا سوال بڑا سادہ اور معصومانہ ہے. مجھے بتا دیں اگر یہ جو آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اور پھر اس کو اون بھی کیا ہے اور پھر منسٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی جان یہ میری رائے نہیں ہے, کابینہ کی رائے ہے, یہ حکومت کی رائے ہے, ہم سمجھتے ہیں نواز شریف سے رابطے ہیں ان کے, ہم سمجھتے ہیں سیاست کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کو آنا چاہیے سیاست میں اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو سر یہ بتا دیں صرف کہ اگر کل کو دوبارہ نون لیگ کے خلاف کوئی فیصلہ ہے یا نون لیگ کو لگے کہ کسی اور ادارے کا کوئی اور سربراہ ان کے خلاف کچھ کر رہا ہے اور وہ بھی ان کے خلاف یہی تنقید کر رہے ہیں جو آپ نے کی, تو غلط کیا ہے اس میں, یعنی یہ بس سمجھا دیں حل کیا مسئلہ ہے. چونکہ اگر جب وہ افواج کے اداروں کے سربراہ کو کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فوج کو بدنام کر رہے ہو, تو فرق سمجھا دیں دونوں میں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو ہمارے نزدیک ہے وہ آبجیکٹیو ہے صاف اور شفاف انتخابات. اس کے لیے سب کو پتہ ایک تاریخ ہے پوری کی پوری, اس تاریخ میں جو ہے وہ انتخابات کے اوپر سوالات اٹھتے رہے ہیں. ہر ادارے کا آئین کے اندر فنکشنز بھی ڈیفائنڈ ہیں اور اس ادارے کی اہمیت امپورٹنس بھی ڈیفائنڈ ہے. لہٰذا ہم تمام اداروں کو جو ہے وہ ایک طرح سے آپ سامنے نہیں رکھ سکتے. بنیادی طور کے اوپر تو آرٹیکل 218 ہے, صاف اور شفاف انتخابات ہیں. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, پارلیمان نے کام کرنا ہے, ریفارمز لانی ہے, پارلیمنٹ نے لے کر آنی ہے. وہاں پر اگر آپ فاروق بھائی میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان ایک ادارہ ہے نا, اور اس کا ایک کام ہے, آپ سمجھتے ہیں اس نے مینڈیٹ سے انحراف کیا ہے, تو آپ نے کہا تم نے پیسے لیے ہیں, تم نواز شریف سے ملے ہوئے, اپوزیشن سے ملے ہوئے, ٹھیک ہے. کل کو نون لیگ کو بھی لگے کہ کوئی اور ادارہ, کوئی بھی اور ادارہ, وابڈا جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہا ہے, اور وہ کہیں کہ وابڈا کا سربراہ پی ٹی آئی سے ملا ہوا ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ وابڈا کے بجائے کوئی اور ادارہ بھی ڈال دیں اس میں, تو فرق کیا ہے اس تنقید اور تنقید میں, یہ سمجھا دیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ ہر ادارے کی اگر کوئی آئینی ادارہ ہے, آئینی ادارے کا ایک اپنا فنکشن ہے اور اس کے اندر ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ ان کا ایک ڈیفرنس موجود ہے. جی تو اگر ہم ان پرٹیکولر الیکشن کمیشن کو سامنے رکھیں تو ہمارا تو بالکل ایک جائز سی ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہے, اس میں حکومت کو اس قسم کے الفاظ جاری کیے جاتے ہیں, بیجا جو ہے وہ حتف تنقید. کس قسم کے الفاظ مثلاً ذرا بتائیں, آئینی آپ الفاظ کوٹ کیجئے گا کہ دیکھیں یہ الفاظ کیا ہے. آپ وہ پریس ریلیز نکال لیں جو ڈسکا, آپ وہ پریس ریلیز نکال لیں نا ڈسکا آپ رہنمائی فرما دیں نا, آپ بتا دیں کہ کون سے الفاظ ہیں. اس پریس ریلیز کو اگر آپ نکال لیں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو آپ اچھا کہتے ہیں, برا ہے تو آپ برا کہتے ہیں. دیکھیں آئینی ادارہ جو ہوتا ہے وہ اس کا کانڈکٹ ہوتا ہے, وہ اپنے کنڈکٹ سے اپنی عمل کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو فاروق بھائی اس دلیل کے تحت اگر نون لیگ یہ کہے کہ یار ایک آئینی ادارہ ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے فیصلہ دے کہ کون صحیح ہے کون غلط, اگر وہ اس میں ہمیں سسیلین مافیا کہے گا اور اشعار لکھے گا سب کچھ, تو ہم تو کہیں گے کہ تم نے انحراف کیا. تو پھر آپ نے تنقید کیوں کی تھی نون لیگ کے اس بیان پہ؟ اس لاجک کہتا تو بالکل ٹھیک کر رہے تھے وہ, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں مافیا کہہ رہے ہو, یار آپ ہمارے خلاف فیصلہ دو, آپ مافیا کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ دیکھیں نا, اب ذرا معصومانہ طور کے اوپر بڑا سادہ سا کام یہ ہے, یہاں پر ہو رہی ہے صاف اور شفاف انتخابات, وہاں ہو رہی تھی صاف اور شفاف احتساب کی بات, آپ وہاں سن لیں نا, دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا یو کین ناٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز. وہاں پر جو ہے پاناما کے وزیر اعظم کا نام آیا ہوا تھا, ذرا سن لیں نا, اس میں ایک پاناما کیس کے اندر ایک ملک کے سابقہ وزیر اعظم کا اس کے اندر نام آیا, نام نہیں آیا. اب واٹ ایور ججز جو ہیں وہ ججز اپنے فیصلوں میں ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں, وہ وہی ایکسپلین کریں گے. میرا جو مدعا ہے وہ سر میں آپ سے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ججز کے بہاف پہ ایکسپلینیشن دیں, آپ ان کا بڑا احترام ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جب انہوں نے اس بہاف پر یہ کہا تو آپ نے کہا عدلیہ پہ چڑھ دوڑے ہیں, عدلیہ پہ حملہ کر رہے ہیں. تو اب آپ نے آپ کا بھی الیکشن کمیشن پہ حملہ کیسے نہیں ہے؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ججز آپ کے ماؤتھ پیس ہے خدا نہ خاصہ, لیکن آپ نے تو کہا کہ ماؤتھ پیس ہے نواز شریف کا. دیکھیں نہیں دیکھیں, یا تو آپ یہ کہتے ہیں بس ایک ہی ادارے کا احترام ضروری ہے, 2-3 کا ضروری ہے, باقی سب کی خیر ہے. وسیم بدامی صاحب ایک منٹ سن لیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ججز کے خاندانوں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے, یا آپ ان کو بغض بھرا کہیں, واٹ ایور کہیں, وہ اس کورٹ کا ڈیسیژن تھا. میں بات کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے. حالیہ دنوں میں ایک سوشل میڈیا سے ٹویٹ ہو گئی کہ ایک صحافی ہے, ان کا اپنا ویو ہے, ان کا وی لاگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری ہو جاتا ہے, بعد میں اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی. سینٹ کا اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کے اوپر الیکشن کروانے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی جو ہے وہ
الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہمارے پاس میرا سوال بڑا سادہ ہے اور ایک مفروضے پر مبنی ہے. کل کو اگر نون لیگ اللہ نہ کرے کسی معزز جج کے بارے میں یہ کہہ دے یا کسی بھی معزز شخصیت کے بارے میں کہ اس نے یہ کام پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا ہے, اس کے عمران خان سے رابطے ہیں, پی ٹی آئی کا ماؤتھ پیس ہے, تو وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ بس یہ بتا دیں سر, اسٹریٹ سوال ہے. آپ پھر جو آپ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن کے ساتھ, میں نے تو نام ہی نہیں لیا کسی ادارے کا, میں کہہ رہا ہوں کسی بھی ادارے کا, میں کہہ رہا ہوں وابڈا کے سربراہ کا, کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا. آ جاتے ہیں نا ذرا, آ جائیں. میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ دیں رمیز راجہ ملا ہوا عمران خان سے, ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں آپ جو آرٹیکل 19 ہے نا ان کا, اس کو ذرا کھول کے پڑھ لیں. اس میں کس کس ادارے کے بارے میں بات ہو سکتی ہے, کس کے بارے میں نہیں ہو سکتی, وہ سب کو پتا ہے. آپ بتا دیں رہنمائی کرنے, فورسز ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. وہاں پر اگر کوئی الیکشن کمیشن بھی یعنی لکھا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ اور عدالت کے خلاف بات نہیں کرو, باقی خیر ہے, باقی اداروں کا لگڑو خیر ہے, مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کا سن لیں, آپ کے ملک کا جو صاف و شفاف انتخابات ہے وہ کروانے ہیں الیکشن کمیشن نے, ان کی ذمہ داری ہے, ان کی آئینی ذمہ داری ہے, آئینی ادارے کا بھی احترام ہے. لیکن وہاں سے جو کانڈکٹ سامنے آ رہا ہے, کیسا احترام ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں پیسے کھائیں, آگ لگا دو, جہنم میں جاؤ, باڑ میں جاؤ, ماؤتھ پیسوں ملے, یہ کیسا احترام ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ کہیں کہ آپ کی رائے غلط ہے, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں ملے وہ پیسے کھائیں, آگ لگاؤ, یہ احترام کہاں گیا ادھر؟ نہیں, بادامی صاحب آپ دیکھیں, آپ الفاظ کے اوپر اعتراضات کر سکتے ہیں, آپ ان کی رائے کے اوپر بھی اعتراض کر سکتے ہیں, اس کے اوپر الیکشن کمیشن جب نوٹس دے گا اس کے اوپر ہم جواب دے دیں گے. لیکن میرا بیسک مدعا تو وہی ہے نا, لیکن میرا مدعا تو یہ کہ بحث تو بعد میں آئے گی کہ ان کا موقف کیا اور آپ کا کیا ہے. چلیں میں ذرا معزز مہمانوں کی طرف بھی آ جاؤں, دیگر کی. جناب ارشاد بٹی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا ارشاد فرمائیے گا اس متعلق؟ دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے وسیم بادامی صاحب, یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کوئی بھی یہاں پیپلز پارٹی, تحریک انصاف جو مضبوط اداروں کے لیے ادارہ جاتی ریفارمز کے نعرے پہ آئی تھی, اس سمیت اور ساروں کوئی بھی مضبوط ادارہ نہیں چاہتا, کوئی آزاد ادارہ نہیں چاہتا, کوئی بھی مضبوط ادارے کا مضبوط سربراہ نہیں چاہتا, سب کڑوا کڑوا, تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ چاہتے ہیں. یہی مائنڈ سیٹ پرابلم ہے. آپ صرف اس کی 2-3 مثالیں دینا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ مسلم لیگ نون نے کیا تھا. عدلیہ بحالی تحریک لیڈ کس نے کی تھی؟ مسلم لیگ نون نے. ہم بھیڑ بکریاں کوئی جہاں چاہے ہمیں کوئی بھیڑ بکریاں جہاں چاہے ہمیں کوئی ہانک لے جائے, یہ کس نے کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. اور ملک میں ثاقب نثار کی ڈکٹیٹرشپ پہ یہ کس نے کہا تھا؟ نواز شریف صاحب نے. میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا, یہ کس نے کہا تھا؟ نواز شریف صاحب. بالکل صحیح بات. اور جب یہ عیسیٰ فائز کے خلاف وہ حق میں فیصلہ آیا تو کس نے کہا تازہ ہوا کا جھونکا ہے؟ نواز شریف صاحب نے. اچھا, کل نیب کن کے لیے قابل قبول تھا؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے. آج نیب برا کن کے لیے؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے. کل اسٹیبلشمنٹ پر کون تنقید کرتا تھا؟ عمران خان. آج اسٹیبلشمنٹ پر کون تنقید کرتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں. کل الیکشن کمیشن کن کے لیے برا تھا اور کون اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے؟ اپوزیشن. آج الیکشن کمیشن کن کے لیے برا ہے؟ حکومت. کل آزادی صحافت کون چاہتا تھا؟ آزاد صحافت اور آزاد جمہوریت, مضبوط صحافت اور مضبوط ہماری اور صحافیوں کو خراج تحسین عمران خان. آج صحافی کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ عمران خان کے خلاف. ارشاد بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایک ہی ہیں تو تبدیلی کدھر گئی؟ سب ایک ہے. تبدیلی دیکھیے کل نہیں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں بھائی جان, یہی تو رونا ہے. کل ایف آئی اے حکومت کا ٹول تھا, کون کہتا تھا؟ عمران خان. آج ایف آئی اے نیازی گٹھ جوڑ ہے, کون کہتا ہے؟ اپوزیشن. یہ سارے ایک جیسے ہیں. ان ساروں سے ان سے کیا توقع تھی کہ یہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے؟ سیاست ادارے میں نہیں ہوگی سارا. میں فرق حبیب صاحب کی یہ بھی مان لیتا ہوں کہ جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئی تھی وہ نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کو میڈیا نہیں کھیلنا چاہیے. ڈیسکا پر جتنا کوئک ایکشن ہوا تھا اتنا یوسف رضا گیلانی کے سارے پروسیس پہ اور بچوں کی وہ جو بچے کی ویڈیو آڈیو آئی تھی اس پہ نہیں ہوا. چیف الیکشن کمیشنر سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں, مگر لگایا کس نے؟ حکومت نے. چلو یہ بھی ہے, لیکن الیکشن کمیشن باقی سارے بھی چھوڑ دیں. چیف الیکشن کمیشنر نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. صدر مملکت کی موجودگی میں ایک وزیر کہتا ہے اور صدر مملکت بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپ استعفے کب دے رہے ہیں. صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے کہ پارٹی کی علامت ہوتا ہے؟ صدر کو کوئی خوف کرنا چاہیے تھا, کوئی خیال رکھنا چاہیے. وہ وفاق کی علامت پارلیمان میں آگے کہتے ہیں عمران خان کو اپنا مرید مان لو. 13 مرتبہ عمران خان صاحب کی انہوں نے چلو وہ تو ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے 13 مرتبہ نام لیا, 26 مرتبہ بھی نام لے لیتے کوئی نہیں تھے, لیکن پیسے پکڑے ہیں.
یہ اس پر اگر چیف الیکشن کمشنر نے جن کے پاس ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں اگر ان وزراء کے خلاف خود یا سپریم کورٹ نہ گئے تو میں بھی سمجھوں گا کہ انہوں نے پیسے بالکل صحیح پوائنٹ ہے. میں ذرا مہر بخاری صاحب یہ کیسی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے, مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون نے تو یہ کام کیا بھائی. بھٹی صاحب نے ایک انبار لگا دیا مثالوں کا, اینڈ مدر آف آل ایگزامپلز ان دس ریگارڈ از دا ٹیلیفونک کنورزیشن جو کہ ہم سب نے سنی ہے, جس میں شہباز صاحب بتاتے ہیں ملک قیوم کو کہ رگڑا لگاؤ, یہ کرو وہ کرو, تو کوئی دو رائے نہیں ہے بھائی. یہاں تو تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے یار, تبدیلی, اداروں کا احترام, یہ کدھر گیا؟ وسیم بہت شکریہ. ایک تو بڑا ہی سنہرا دن ہے جدھر میں اپنے بھائی سے مکمل اتفاق کرتی ہوں ارشاد صاحب سے, اور دوسری بات آج کا دن میں لکھ لوں تاریخ میں سنہری حروف. کعبہ بگڑا ہوا ہے, آپ صرف چہرے بدلتے ہیں, ٹریجری بینچز سے اپوزیشن سے ٹریجری بینچز, ایک کوئی آپ بڑا ایشو اٹھا لیں, لاپتہ افراد سے لے کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ریفارم سے لے کے باتیں ساروں کی ایک ہیں. ادھر جا کے سب اچھا لگتا ہے اپوزیشن کے ٹریجری میں, اپوزیشن کے اندر بیٹھ کے سارے اصول یاد آ جاتے ہیں. تو یہ بات تو بہرحال آئی 100% اگری ود ہم. مگر آپ نے وسیم 100 باتوں کی ایک بات کی ہے, جو آپ نے انالوجی ڈرا کی ہے نا انڈائریکٹلی اداروں کے حوالے سے, کہ یہی چیز میں دیکھنا چاہتی ہوں اور میں فاروق سے پوچھنا چاہتی ہوں, یہی بات اگر کسی سٹنگ جج کے اوپر یہ کہہ دیں کہ اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, کہہ دیں کہ اس کا رجحان ہے, کہہ دیں کہ یہ پولیٹیسائزڈ ہے, کہہ دیں کہ یہ ریزائن کر دے اور یہ آ کے سیاست کر لے, یہ جج تو بہتر ہوگا, یہ کہہ دیں کسی سٹنگ جرنیل کے اوپر, کسی کور کمانڈر کے اوپر کہہ دیں کہ اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, اس نے ادھر اتنی زمینیں بنائی ہوئی ہیں, اس نے فلاں ڈھمکانا کیا ہے, یہ فلاں سیاست کر رہا ہے, یہ اس سے ملتا ہے, یہ اس کے ساتھ مل کے شب خون مارنے کی کوشش کرے, کہہ تو دے نا, میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس لیے میرے نزدیک, میری پرسنل اوپینین میں, الیکشن کمیشن کو اپنی عزت خود کروانی پڑے گی برائے مہربانی, کیونکہ ان لوگوں نے تو نہیں بدلنا. آپ جانتے ہیں کہ وہی یہی باتیں پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان سے لے کے پی ایم ایل این سے لے کے آج تحریک انصاف بھی وہی کام کر رہی ہے. میں تو تب بھی ٹو بی آنیسٹ بڑی پریشان تھی جب سینٹ الیکشنز کے بعد سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا اور وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ چوروں لٹیروں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن والے خفیہ رائے دہی کو سپورٹ کر کے. سو میرا مطلب ہے کہ اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی جواب دیا تھا اس کا تحریری طور پہ. آئی مین دس از یہ کون سے معظم ملکوں میں ہوتا ہے کہ جدھر آپ ادارہ جاتی کنفرنٹیشن جو ہے اس طرح کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ اور اناپولوجیٹکلی کرتے ہیں, اینڈ دین آف کورس دیر از نو لوکنگ بیک. اب اگر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن لیا تو گورنمنٹ نے تو پہلے سے ہی میسج دے دیا نا کہ ہم آسرا نہیں کریں گے, ہم ایسی کی تیسی آسر نہیں کریں گے. دیکھیں نا فواد چوہدری صاحب نے آج کاشف بھائی صاحب کے پروگرام میں آ کے کہا ہے کہ بھائی جان یہ میرا موقف نہیں ہے, کابینہ کا موقف ہے, حکومت. تو گورنمنٹ کی طرف سے کلیئر میسج ہے کہ تم بھی چڑھائی کرو گے, کوئی ایکشن کرو گے تو پھر ہم بھی چڑھ دوڑیں گے, پھر آسرا نہیں کریں گے ہم. دیکھیں عزت اپنی خود کروانی پڑے گی. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں الیکشن ایکٹ کے مطابق, سیکشن 10 کے مطابق. ہم تمام تر اختیارات ججز والے اختیارات ہیں کچھ حوالوں سے, اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے, ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بھگت چکے ہیں ماضی کے اندر. طلال چودھری بھگتے ہیں, یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس طرح کی باتوں کے اوپر, آپ کے دانیال عزیز ہوئے ہیں. اب گو کہ اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن کو پھر کرے, پینلائز کرے, پنش کرے, ایک مثال بنائے کہ کل کو کوئی 4 دفعہ سوچے ایک اٹونومس ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو اس طرح ملائن کرنے سے پہلے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیک نیوز جس کا چرچا یہ حکومت بہت کرتی ہے, اس کا اونس, اس کا بارے ثبوت تو الیکشن کمیشن نے اب ان وزراء پہ ڈال دیا ہے کہ برائے مہربانی یہ ثابت کیجئے کہ چیف الیکشن کمشنر کس طرح بکا ہوا ہے, اس نے کس سے پیسے لیے ہیں, ثابت کیجئے, وگرنہ اس کے بعد کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتی ہے یا آگے بھی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. سو آئی مین اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو فاروق حبیب صاحب بالکل صحیح. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.